صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، درس حدیث کے اس مقدس و مبارک سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ عرض گزار ہوں، طبرانی کی روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من ادعا نسبا لا یعرف کفر باللہ او انتفا من نسب وان دق کفر باللہ۔ جو شخص کسی ایسے نسب کا دعویٰ کر رہا ہے جسے وہ خود نہیں جانتا، تو ایسا شخص اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا ہے۔ نسب یعنی اپنا خاندانی تعلق، بلا وجہ خود کو کسی بڑے بزرگ سے جوڑ کر کہنا کہ میں ان کی اولاد سے ہوں، وہ میرے دادا ہیں یا وہ میرے پردادا ہیں، اگر ثبوت ہے تو پھر دعویٰ کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور وہ دعویٰ بھی بطور مفاخرت نہ ہو، فخر کے انداز میں نہ ہو، بلکہ کسی کو اطلاع دینے کے انداز میں۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے ہم نے سنا کہ آپ فلاں شخص کے پوتے ہیں، فلاں بہت بڑے عالم دین تھے، ان کے آپ پوتے ہیں، تو اس وقت تو آپ انکار نہیں کر سکتے، آپ کو کہنا پڑے گا کہ ہاں میں ان کا پوتا ہوں، میں ان کا پڑ پوتا ہوں۔ اگر یہ چیز نہیں ہے، یوں ہی دعویٰ کر رہا ہے کوئی، تو یاد رکھ لیجئے وہ اتنا بڑا مجرم ہے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، کیونکہ اللہ نے اسے ایک خاندان میں پیدا کیا مگر وہ دوسرے خاندان میں ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اس کا باپ دادا کوئی ہے مگر یہ دعویٰ کسی ایسے آدمی کی اولاد ہونے کا کر رہا ہے جو نہ اس کا باپ ہے اور نہ اس کا دادا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی نسب کا انکار کرے، یعنی اپنے ہی دادا کے بارے میں کہے کہ میں ان کا پوتا نہیں ہوں، کیونکہ لوگ اس کے خاندان کو نچلا خاندان سمجھتے ہیں، لوگوں کے سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کس کے بیٹے تھے؟ ابو جہل کے، مگر کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ابو جہل کا بیٹا نہیں ہوں، اور انہوں نے خود کا تعلق کسی اور سے نہیں بتایا۔ وَإِن دَقَّ، اگرچہ کہ وہ جھوٹ چھوٹا ہی کیوں نہ رہے، کفر باللہ، اللہ پر اللہ کا اس نے انکار کیا۔ تو اس حدیث پاک کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ تم جس خاندان میں پیدا ہوئے ہو خود کو اسی خاندان میں بتاؤ، خواہ مخواہ دوسرے خاندان میں ہونے کا ہرگز دعویٰ نہ کرو۔ بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ سیدوں کی بڑی تعظیم ہوتی ہے تو خود کو سید بتانے لگ جاتے ہیں کہ میں سید زادہ ہوں، تاکہ لوگ ان کا ادب و احترام کریں کہ سادات کرام سے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں۔ تو لوگوں سے قدر و منزلت حاصل کرنے کے لیے تم نے اپنا نسب غلط بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمہاری کوئی قدر و منزلت نہیں، بلکہ تمہیں بے ایمان لوگوں کے زمرے میں رکھا جائے گا۔ یہ غلطی ایسے لوگ کرتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے مگر تقویٰ نہیں دیتا،
تو یہ لوگ اپنی برتری جتانے کے لیے بغیر کسی ثبوت کے اچانک اپنے نام کے ساتھ سید لگا لیتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حسنی سادات سے ہیں یا حسینی سادات سے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اس حدیث کے ذریعے تنبیہ دی گئی ہے کہ ایسا ہرگز نہ کریں، اور اسلام میں خاندانی برتری کوئی چیز نہیں ہے۔ نسبت کی وجہ سے ہم کسی کی عزت ضرور کرتے ہیں، اپنے استاد کا بیٹا ہے، اپنے پیر کا بیٹا ہے تو ہم ضرور اس کی عزت کریں گے کہ ہمارے پیر کی اولاد ہے، پیر زادہ ہے، استاد زادہ ہے۔ کسی نے آپ پر بڑا احسان کر دیا، آپ کا محسن ہے، اس کا بیٹا آئے گا تو آپ اس کی عزت کریں گے کہ ان کے باپ مجھ پہ بہت بڑا احسان کیے۔ تو نسبت کی وجہ سے، اور سب سے بڑی نسبت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اسی لیے حضور کی اولاد سے جو ہوتے ہیں اہل بیت سادات کرام، اس نسبت کی وجہ سے ان کی عزت کی جاتی ہے۔ مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تقوی کی بنیاد پر ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے پاس تم میں زیادہ درجہ رکھنے والا وہی ہے جو زیادہ تقوی رکھتا ہے۔ چلیے ایک اور حدیث سن لیتے ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ، یعنی بخاری مسلم دونوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الذی یشرب فی آنیۃ الفضہ انما یجرجر فی بطنہ نار جہنم، جو شخص چاندی کے برتنوں میں پیتا ہے، یعنی چاندی سے تیار کیے گئے برتنوں میں پانی پیتا ہے، دودھ پیتا ہے، شربت پیتا ہے، کوئی بھی چیز چاندی کے برتن میں پیتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو اتار رہا ہے۔ یجرجر یعنی تیزی کے ساتھ غٹ غٹ اتار رہا ہے۔ جب پانی پیتا ہے تو پانی اترتا ہے تو اس کے اندر جو آواز آتی ہے اس آواز کا نام ہے جرجرہ، جر 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 اترتی ہے، اور ہماری زبان میں کہتے ہیں غٹ 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 پانی پی لیا۔ تو غٹ غٹ کا لفظ ہماری زبان میں، عربی میں ہے جر جر یجرجر جرجرتن، یجرجر فی بطنہ، اپنے پیٹ کے اندر اتار رہا ہے۔ کیا اتارا ہے؟ نار جہنم، جہنم کی آگ کو اتارا۔ پتہ چلا کہ چاندی کے برتنوں کا استعمال ممنوع ہے۔ کیوں ممنوع ہے؟ اس لیے کہ انسان چاندی کا برتن از راہ فخر استعمال کرتا ہے۔ فخر کرنا، خود کو برتر بتانا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فخر کی راہ کو اختیار ہی نہیں کیا، بلکہ حضور نے فرمایا الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے، یعنی فا قاف را فقر، جس کا معنی ہے فقیر ہو جانا۔ فقیر کا مطلب کیا ہے؟ عام طور پر لوگ فقیر کا مطلب بھکاری کو سمجھتے ہیں۔ واقعی بھکاری بھی فقیر ہی ہے، محتاج ہے، مگر فقیر کا معنی ہے حاجت مند۔ ہر انسان حاجت مند ہے، ہر انسان فقیر ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب تو اللہ کی بارگاہ میں فقیر ہی تو ہو، تو میں خدا کا فقیر ہوں۔ فقری، یہی میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میں اس رب کا محتاج ہوں جو رب میری حاجت روائی ضرور کرے گا، جو کہ قدرت والا بھی ہے، کرم والا بھی۔ اگر کوئی حاجت پوری نہیں کر سکتا تو دو وجہ سے، یا اسے قدرت ہی نہیں۔ آپ کسی کے پاس جا کر پوچھ رہے ہیں کہ میں بہت بھوکا ہوں، مجھے
کھانے کے لیے ایک روٹی دے دو، وہ نہیں دے رہا ہے، کیوں؟ اس کے پاس ہی نہیں ہے، کیا دے گا؟ قدرت ہی نہیں۔ یا دوسری وجہ، اس کے پاس کرم نہیں ہے، رحم نہیں ہے، لہذا وہ رکھنے کے باوجود نہیں دے رہا ہے۔ اب خدا کے پاس قدرت کی بھی کمی نہیں، کرم کی بھی کمی نہیں، وہ قدیر بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، لہذا میں اس کا محتاج ہوں۔ یہی میرے لیے فخر کی بات ہے، الفقر فخری۔ تو چاندی کے برتن کا استعمال یہ فخر و مباحات کی علامت ہے، تکبر کی نشانی ہے۔ جو چاندی کے برتنوں میں پیے گا وہ کیا کر رہا ہے؟ پانی کو یا دودھ کو اپنے پیٹ میں نہیں اونڈیل رہا ہے، بلکہ جہنم کی آگ کو اونڈیل رہا ہے۔ ایک اور حدیث عرض خدمت ہے، یہ حدیث بھی متفق علیہ، متفق علیہ، بخاری مسلم دونوں کتابوں میں ایک حدیث آ جائے تو اس حدیث کا درجہ کیا ہے؟ متفق علیہ۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مسکر خمر وکل خمر حرام ومن شرب الخمر فی الدنیا فمات وهو یدمنها لم یشربها فی الآخرہ۔ ہر نشہ لانے والی چیز شراب، کل مسکر خمر، ہر نشہ والی چیز شراب ہی ہے۔ شراب کو اللہ نے حرام کیا، صرف شراب کی شکل ہو ایسا نہیں ہے، اس کی رنگت بدل دو، اس کا نام بدل ڈالو، اگر کام شراب کا کر رہی ہے وہ چیز تو وہ بھی شراب ہے۔ کل مسکر خمر، ہر نشہ لانے والی چیز کیا ہے؟ شراب ہے۔ وہ کل خمر حرام، اور ہر شراب حرام ہے، ہر شراب حرام۔ جو دنیا میں شراب پیے گا پھر اسی حالت میں مرے گا جب کہ وہ لگاتار شراب پیتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ومن شرب الخمر فی الدنیا، جو دنیا میں شراب پیتا رہے، فماتا، اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی، اور اس کی عادت کیا تھی؟ وہ شراب کا عادی رہا، وہ یدمنھا، لم یشربھا فی الآخرہ، آخرت میں وہ شراب نہیں پیے گا۔ یعنی دنیا میں شراب پینے والا آخرت کی شراب سے محروم رہے گا، اور آخرت کی شراب کیا ہے؟ خمر لذۃ للشاربین، ایسی شراب ہے وہ جو پینے والوں کے لیے لذت ہی لذت ہے۔ تو وہ ایسی شراب ہے جس میں گندگی نہیں ہے، ایسی شراب ہے جس میں انسان اپنی عقل سے محروم نہیں ہوتا۔ دنیا میں جو شراب ہے، اس شراب کی وجہ سے آدمی اللہ کی بہت بڑی نعمت عقل اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ جب تک نشہ باقی اس کی عقل کام نہیں کرتی، جو بات چھپانے کی ہے اسے ظاہر کر دیتا ہے، اور رشتوں کو برقرار نہیں رکھتا۔ اپنی بیوی اپنی بہن کے درمیان اسے فرق ہی معلوم نہیں ہوتا، اپنی عورت اجنبی عورت میں اسے کوئی فرق معلوم ہی نہیں ہوتا، اپنی زبان سے کیا بات نکال رہا ہے اسے ہوش ہی نہیں رہتا، لڑ کھڑاتا ہے، من مانی کرتا ہے۔ تو شراب بڑی بدترین چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جن برائیوں کو مٹایا ہے، سبھی برائیوں کو حضور نے مٹایا۔ ان میں وہ برائی جو بہت عام تھی، شراب پینے کی برائی، اس برائی کو بڑی حکمت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، اور حضور کی حکمت اور حضور کے سمجھانے کا یہ عالم کہ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا کہ جا یہ اعلان کر دے، منادی کر دے، یہ اعلان کر دے، الا حرمت الخمر، الا حرمت الخمر، لوگو سنو سنو، شراب حرام ہو گئی، شراب حرام ہو گئی۔ اس کے چند لمحوں کے بعد
یہ دیکھا گیا کہ مدینے کی گلیوں میں، مدینے کے نالوں میں، مدینے کے سڑکوں میں شراب اس طرح بہہ رہی ہے جس طرح موسلا دھار بارش ہونے کے بعد پانی بہتا ہے۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ سارے صحابہ نے جو بھی شراب ان کے پاس بچی تھی اس کو انڈیل دیا، اور شراب کے کئی برتن تھے جن میں شراب محفوظ تھی، تو ان برتنوں کو ایمانی جوش کے ساتھ ایسا توڑا کہ برتن ٹوٹ پڑے اور ساری شراب نکل کر بہنے لگی۔ صحابہ نے یہ اعلان کر دیا، اپنے اس عمل کے ذریعے یہ اعلان کر دیا کہ ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس کام سے منع کر دیتے ہیں اس کام سے ہم اس طرح رک جاتے ہیں کہ اس کا اثر بھی باقی نہ رہے۔ شراب تو حرام ہے، شراب کا برتن اس کے اندر تو گندگی نہیں، مگر برتن رہے گا تو شراب کی یاد آئے گی، لہٰذا اس برتن سے بھی نفرت ہو گئی جس برتن میں شراب رکھی جاتی ہے۔ تو جو دنیا میں شراب پیے گا وہ آخرت میں شراب نہیں پیے گا۔ یاد رکھیے، آخرت کی شراب دنیا کی شراب کی طرح نہیں، وہ پاکیزہ شراب۔ چلیے ایک اور حدیث عرض خدمت ہے، اس حدیث کو امام طبرانی نے نقل کیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع من اعطیہن فقد اعطی خیر الدنیا والآخرہ۔ 4 خوبیاں ایسی ہیں کہ جس انسان کو یہ 4 خوبیاں مل گئیں تو اسے دنیا کی بھلائی بھی مل گئی، آخرت کی بھلائی بھی مل گئی۔ فقد اعطی خیر الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت کی بھلائی اسے مل گئی۔ وہ 4 خصلتیں کیا ہیں؟ پہلی چیز قلبا شاکرا، شکر کرنے والا دل۔ دل میں شکر کا مادہ آ گیا تو وہ دل کبھی رنجیدہ ہی نہیں ہوتا۔ دل میں رنج کب آتا ہے؟ جب آدمی کے دل میں شکایت کی بیماری آ جاتی، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا، تو شکایت کرتا جائے گا، رنجیدہ ہوتا جائے گا، صحت بھی خراب ہو جائے گی، لوگ بھی ناراض، خدا بھی ناراض۔ لوگ اس سے ناراض، ہمیشہ کچھ نہ کچھ گانا گاتے رہتا ہوں۔ خدا اس لیے ناراض کہ رب شکر کرنے والے سے راضی، شکایت کرنے والے سے ناراض، کیونکہ بندہ جو شکایت کرتا ہے وہ شکایت معقول ہی نہیں۔ شکایت اس کی جائے جو کمی کرے، خدا تو کمی کرنے والا نہیں، تو پھر شکایت کیا؟ کسی سے پوچھا گیا کہ کیا تم اپنی بیماری کا علاج نہیں کرتے، کسی طبیب کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ تو اس نے کہا میں شکوائے حبیب کروں اس طبیب سے، طبیب کے پاس جا کر حبیب کا شکوہ کروں؟ تو اس نے مجھے جس حال میں بھی رکھا ہے یہ اس کا کرم ہی کرم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی شکر کرنے والے دل کو پسند کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کا تعلق دل سے جوڑ دیا اور کہا قلبا شاکرا، ایسا قلب، ایسا دل جو شکر کرتا ہے۔ تو شکر کب ہوگا؟ جب نعمت کا احساس ہوگا۔ کتنی نعمتیں ہمارے بدن میں ہیں، یہ آنکھ، یہ ناک، یہ زبان، یہ کان، یہ ہاتھ، پھر ہاتھوں کے اندر یہ جو لچک ہے، انگلیوں میں لچک جسے ہم کہتے ہیں فلیکسیبلٹی، جب چاہے بند کر دیے، جب چاہے کھول دیے، یہ کتنی نعمتیں ہیں۔ تو ان نعمتوں کو یاد کر کے جو دل سے شکر گزار رہتا ہے وہ۔ اور دوسری خصلت کیا ہے؟ وَلِسَانًا ذَاكِرًا، ایسی زبان جو ذکر میں تر ہے، ہمیشہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے زبان سے۔
لوگوں کا ذکر ضرورتاً کرتا ہے اور ہر بات میں خدا ہی کا ذکر کرتا ہے۔ کھانے بیٹھے، کیا بھئی ایسا کھانا آیا، کون بھیجا سو، کون کیا سو، مگر جس کی زبان پہ خدا کا ذکر ہو کہے گا یہ تو خدا کا رزق ہے، یہی رزق اللہ نے میرے لیے مقرر کر دیا ہے، بس یہ سوچ کے کھائے۔ کوئی پریشانی آئی، یہ پریشانی کیوں، وہ پریشانی کیوں، خدا کا ذکر کرنے والا، بھئی یہ رب کی مرضی ہے، اس کے آگے ہم اپنی گردن کو جھکا کر اسی سے فریاد کریں گے، اسی سے مانگیں گے کہ یہ مصیبت دور ہو جائے، تو زبان پر رب کا نام ہمیشہ جاری رہے۔ یہ دوسری خصلت۔ اور تیسری خصلت کیا ہے؟ وہ بدناً علی البلاء صابرا، ایسا بدن، ایسا جسم جو بلا پر، مصیبت پہ صبر کرتا ہو، صبر کرنے والا بدن، ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، یہ تین چیزیں مل گئیں۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَزَوْجَةً، بیوی، اچھی بیوی گھر کو جنت بنا دیتی ہے، غلط بیوی گھر کو جہنم بنا دیتی ہے۔ وَزَوْجَةً، عورت، کیسی عورت؟ لا تبغیہ حبا فی نفسہا ومالی، ایسی بیوی جو بغاوت نہیں کرتی اس سے، حبا، گناہ کے ذریعے، اور وہ گناہ کیا ہے؟ فی نفسہا ومالی، اپنی ذات میں بھی گناہ نہیں کرتی اور اپنے شوہر کے مال میں بھی گناہ نہیں کرتی۔ اپنی ذات میں گناہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا بدن شوہر کے علاوہ دوسرے کے حوالے کرنا، دوسرے کو زنا کا موقع دے دینا، اور مال و دولت میں شوہر کا مال و متاع ہے، اس میں بھی خیانت نہیں کرتی، یعنی شوہر کی غیر موجودگی میں کوئی آیا تو اسے اٹھا کر پیسے دیتی گئی، شوہر بیوی پہ بھروسہ کر کے لاکھوں روپے الماری میں رکھ کے چلا گیا، اب پڑوسی آیا، بھائی آیا، پرانا دوست آ گیا، آ کے اسے اٹھا کر دے رہی، اب شوہر کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ سوچتا ہے کہ اتنا پیسہ رکھا تھا میں کیا خرچ کیا، خیر اب کس پہ شک کریں گے، سوچ کے رہ جاتا ہے۔ تو شوہر کے ساتھ غداری کرنے والی اور اپنے جسم کو دوسرے کے حوالے کرنے والی عورت اگر مل گئی تو سمجھو کہ چین گیا، سکون گیا۔ ایسی عورت مل گئی، حضور فرماتے ہیں ایسی عورت مل گئی جو وفادار ہے، جو اپنے شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہے، اپنے بدن کی بھی حفاظت کرتی ہے، تو پھر ایسے آدمی کو دنیا و آخرت کی بھلائی مل گئی، دنیا میں بھی سکون کی زندگی، باہر گیا خوشی خوشی گھوم رہا ہے، دل میں شکر گزاری ہے، زبان پہ رب کا نام ہے، اور بدن میں کچھ بھی تکلیف ہو برداشت کر لیتا ہے، اور گھر میں آیا تو وفادار بیوی گھر میں ہے۔ تو جب کسی کو یہ چار خصلتیں مل گئیں تو اسے دنیا و آخرت کی بھلائی مل گئی، فقط اعطیہ خیر الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت کی بھلائی اسے ملی۔ ایک اور حدیث پاک عرض خدمت ہے، طبرانی کی روایت ہے، اللہ کے حبیب، ہمارے دلوں کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کتم شہادۃ اذا دعی الیہا کان کمن شہد بالزور، جو شخص گواہی کو چھپا دیتا ہے، اذا دعی الیہا، جب گواہی دینے کے لیے اسے بلایا جائے، کوئی شخص کسی واقعے کا گواہ ہے، عینی گواہ ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے، یا کسی معاملے کو دیکھا ہے، قرض لیتے ہوئے، قرض دیتے ہوئے دیکھا ہے، جب جھگڑا ہوا اسے بلایا گیا کہ تم گواہ ہو، گواہی دو، تو گواہی کو چھپا دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں تو وہاں نہیں تھا، یہ
لوگوں کے ڈر سے کہتا ہے، اگر رب کا ڈر رہے گا تو ایسا نہیں کرے گا۔ گواہ ہونے کے باوجود گواہی کو چھپاتا اور کہتا کہ میں وہاں پہ موجود نہیں تھا، مجھے اس کا علم نہیں ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جھوٹی گواہی دینے والے کے برابر ہے۔ کان کمن شہد بالزور، جھوٹی گواہی دینے والا، یہ جھوٹی گواہی تو نہیں دیا مگر گواہی کو چھپا کر اس نے جھوٹ کا ساتھ دیا ہے، لہٰذا یہ بھی جھوٹی گواہی دینے والے کے برابر ہے۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہمیں سیدھی راہ چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کی راہ چلا۔ اے رب ذوالجلال ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔